اس اسلامی مرکز کا یہ ویڈیو ہے۔ یہاں پر امام حسین کو کس نے قتل کیا، اس کا ٹاپک ہے۔ یہ استاد سید جواد نقوی حفظ اللہ کا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سنیوں نے قتل کیا۔ اب یہاں پر کامیڈی بات دیکھیے، نازوی کہتے ہیں سنیوں کے اندر اس فرقے کو یا اس لوگوں کو جو لوگ جو سنی اہل بیت کے خلاف بولتا ہے یا کام کرتا ہے۔ اب میں یہ بات بتائیے کہ منافق کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے قرآن اور احادیث کا جو تفرق ہے، اس میں جو بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر منافق ہوتا ہے جو اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اوپر اپنی مرضی چلاتا ہے۔ تو امام حسین جو چھٹے خلیفہ تھے، خلافت کو ختم کرنے والے لوگ منافق لوگوں نے امام حسین کا قتل کیا، منافقوں نے۔ اب یہ شخص 1400 سال کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد 1400 سال پہلے جو واقعہ ہوا تھا، اس واقعہ میں زبردستی ایک نظریے کو گھساتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نظریے والے لوگوں نے امام حسین کا قتل کیا۔ اب میں یہاں پر سننے والوں کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سننے والوں کو، کہ اس وقت قرآن حدیث کا تھا معاملہ۔ اس وقت شیعہ سنی کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ شیعہ سنی کا جو کانسیپٹ ہے یہ 200 سال بعد، 300 سال بعد عروج میں آیا، جب فاطمیہ بنو امیہ کی جب حکومت، بنو امیہ جو جبراً بادشاہیت حکومت وہ بنائے تھے، تو جبراً بادشاہی حکومت انہوں نے قائم کی تھی۔ تو اس جبراً بادشاہ حکومت کو الحمدللہ عوام نے ٹھکرایا اور عوام نے بدلا۔ امام حسین چھٹے خلیفہ کے بعد میں پروسیس شروع ہوا اور 12واں خلیفہ کے بعد وہ پروسیس کو بدلا۔ بدلنے کے بعد بنو عباسیہ بول کے خاندان ہے، انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ خلافت کو قائم کریں گے، خلافت کو ناصب کریں گے، لیکن پھر خلافت کے نام پر انہوں نے بھی بادشاہ حکومت کو چلایا۔ اب بادشاہ حکومت کو جب چلایا انہوں نے، تو تب جا کے ان لوگوں نے عوام کو بانٹنے کے لیے جو ہے یہ شیعہ سنی کا جو کانسیپٹ ہے یہ ڈالا۔ اب شیعہ سنی کا کانسیپٹ آیا ہی ہے 300 سال کے بعد، یا سمجھ لیجئے 200 سال کے بعد۔ تو جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت ایک مسلمان تھا، مسلمان کے اندر ایک مومن تھا جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا تھا، ایک منافق تھا جو اللہ کے رسول کی اطاعت زبان سے کرتا تھا لیکن عملاً اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا تھا۔ اب امام حسین کا قتل کس نے کیا؟ ان منافقوں نے کیا جو لوگ اللہ کے رسول کا نام لیتے تھے لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اب مجھے یہ بتائیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ شخص چالاکی سے اس واقعے کو سنی جماعت کے اوپر ڈھکیل رہا ہے، تو اب یہ آپ دیکھیے کس طرح سائیکولوجیکل گانٹی باندھی جا رہی ہے، کس طرح ایک سائیکولوجیکل گانٹی باندھی جا رہی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو خود پڑھنا ضروری ہے، قرآن و حدیث کو خود پڑھنا ضروری ہے۔ جب تک آپ قرآن و حدیث خود نہیں پڑھیں گے، ایسے مولانا جو اپنے آپ کو مولانا ثابت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مولانا کا بھیس ڈالا ہوا ہے، دیکھو امامہ کالے کلر کا پہنا ہے جو سنت ہے، عبایا کالے کلر کا پہنا ہے جو سنت ہے، تو اس طرح ایک علمی ہائپ پیدا کر کے آپ کو بڑی خوبصورتی سے گمراہ کرنے کی پوری سازش رچتے ہیں یہ لوگ۔ اب آپ کو یہ چیز سمجھنا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ پلیز اگر اسلام کو سمجھنا ہے اور اگر مومن اور منافق کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھیے اور احادیث پڑھیے، چاہے وہ کوئی بھی سورس کے ہو، آپ کے پاس شیعہ سورس کے ہو یا سنی سورس کے ہو، آپ حدیث پڑھیے، آپ صحابہ اکرام کی کتابیں پڑھیے، امام حسین کے خطبات پڑھیے، امام حسن کے خطبات پڑھیے، امام علی کے خطبات پڑھیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ جو کانسیپٹ ہے
سمجھ میں آیا ہوگا. اگر نہیں سمجھ میں آیا ہے یا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ پلیز ہم سے سوال کیجئے، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے.